بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا یا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ثمامہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ راستے سے گزر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے اذان سنی تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفرت کی وجہ سے اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی اور مقدس اذان کا مذاق اڑانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آوازوں کو سنا تو ان کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ لوگوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو پکڑ کر حکم دیا، اذان پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ کا بیان ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حکم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان بتانی شروع فرمایا، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کلمات پڑھوائے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب میں اذان پوری کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر پھیرا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، حتیٰ کہ ناف تک پھیرا۔ پھر فرمایا، اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابو محذورہ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تمہیں امیر بناؤں گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور آپ ایک سچے عاشق رسول بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سہیل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا
دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا یہ تو یہاں کے کافر زمیں شخص کا جنازہ ہے۔ دونوں نے بیان فرمایا ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔